السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر نازیہ آج جس پرسنالٹی کی اویئرنیس دلانا چاہتی ہوں وہ ہے کہ بارڈر لائن پرسنالٹی یہ کیا ہوتی ہے. تو اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پرسنالٹی کی اویئرنیس دلانے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس آ جائے کہ یا تو وہ ٹریٹس اپنے میں تلاش کریں کہ وہ ان میں خود تو نہیں ہے ایسی خصوصیات، یا پھر وہ خصوصیات جو ہیں اپنے کوئی پیارے کوئی ارد گرد ان کے پاس رہتا ہے اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. تو کیونکہ جب چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں نا تو پھر لوگوں کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ رہنا آسان ہو جاتا ہے جن کے اندر کوئی ایسی بات ہو تو پھر رہنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ کہ اس کا ڈائگنوسس جو ہے وہ صرف ایک سائیکالوجسٹ یا پھر سائیکائٹرسٹ بنا سکتا ہے، عام شخص نہیں بنا سکتا. بس یہ ہے کہ ان بیہیویئرس کی تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے. اور دوسرا مقصد اس کا سمجھانے کا، پرسنالٹی کے بارے میں اویئرنیس دلانے کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو ہے پھر ان کو تھوڑا سا کنونس کر کے، اگر آپ کو لگتا ہے کسی کے اندر یا آپ کے اندر ہیں تو آپ تھیراپی کے لیے ان کو لے کر بھی جا سکتے ہیں. تو اس طرح سے تھوڑی سی اویئرنیس آ جاتی ہے. تو بارڈر لائن پرسنالٹی جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. فیمیلز میں تھوڑی زیادہ ہوتی ہے لیکن میلز میں بھی ہوتی ہے، مردوں میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. اور اس میں جو ہے آپ کو پتہ ہے پرسنالٹی جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ ٹین ایج میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو انوائرمنٹ میں بندہ رہتا ہے یا کوئی پیرنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے یا اس کی جینیٹک فیکٹرز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے اس کی ایک پرسنالٹی بننا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ ٹین ایج میں تقریباً بنتی ہے، اور ایڈلٹ جب ہو جاتا ہے 20-22 سال کا تو وہ تقریباً وہ اس کی بن چکی ہوتی ہے. تو اگر اس کو اویئرنیس آ جائے کہ یہ میرے پاس خصوصیات یہ میرے اندر موجود ہیں اور اس میں مجھے تھوڑا سا کام بھی کرنا ہے تو پھر یہ کہ وہ تھیراپی لی جا سکتی ہے اس کے بارے میں. یہ 9 ٹریٹس پہ ہم بات کریں گے جو اس کے اندر ہوتی ہیں. یہ DSM-5 جو اس کا سائیکائٹری کی بک ہے اس کے اندر یہ بتائی گئی ہیں. تو اس میں سے اگر 5 ہوں تو پھر ڈائگنوسس بنتا ہے، ایٹ لیسٹ 5 موجود ہونے چاہیے. تو ان میں جو ہے سب سے اسٹرانگ کیا ہے، فیئر آف ابینڈنمنٹ ہوتا ہے. سب سے زیادہ ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ یہ اگلا شخص جو ہے مجھے چھوڑ دے گا. جیسے اگر پارٹنر ہے، لڑائی ہو گئی یا آرگومنٹ ہو گیا تو اس کو ایک دم سے خوف آتا ہے کہ یہ مجھے ڈیورس کر دے گا، مجھے طلاق دے دے گا. اور اسی طرح اگر فرینڈز ہیں تو اگر لڑائی ہو گئی تو اس کو لگتا ہے اب یہ مجھے چھوڑ دے گی، اب یہ جو ہے نا میرے ساتھ دوستی نہیں رکھے گی. یا اگر جاب پہ لڑائی ہوئی ہے تو اس کو لگے گا کہ اب یہ مجھے نکال دیں گے، جاب سے نکال دیں گے. تو فیئر آف ابینڈنمنٹ جو ہوتا ہے، چھوڑنے کا جو ڈر ہوتا ہے ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت شدید ہوتا ہے. دوسرا جو ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے پھر یہ کہ ان کے ریلیشن شپ جو ہوتے ہیں وہ بہت انسٹیبل ہوتے ہیں. یعنی کہ سیم شخص کو جو ہے اگر ہسبینڈ وائف ہے، اسپاؤس کو اپنے کیا ہے بہت زیادہ جو ہے پہلے آئیڈیلائز کرتے ہیں. واہ بھائی واہ کیا بات ہے، آپ تو پورے فرشتہ ہیں، آپ تو ہیرو ہیں، کیا بات ہے آپ کی. اور پھر دوسرے لمحے کی آرگومنٹ ہوئی ہے تو بالکل ڈی ویلیو کر دیتے ہیں، زیرو بنا دیتے ہیں، ہیرو کو زیرو بنا دیتے ہیں. اسی طرح ہیروئن کو زیرو بنا دیتے ہیں. تو یہ جو ہے بالکل جو ہے نا 2 ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں. اور پھر اسی طرح ان کے اندر جو ہے نا آئیڈینٹی ڈسٹربنس ہوتی ہے. یعنی کہ ان کو اندر سے ایک وہ جو ہے نا ان کو اپنی سمجھ نہیں آتی کہ میں کون ہوں، میں ہوں کون، اپنی آئیڈینٹی ان کو سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے کبھی یہ بہت عجیب عجیب سے فیشنز بھی کرتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے کیریئرز بھی چینج کر لیتے ہیں اور پھر اپنے ویلیوز چینج کرتے ہیں، کبھی کچھ بہت انسٹیبل سا ان کا جو ہے نا بیہیویئرز ہوتے ہیں کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں ہوں کون. اندر سے جو ہے نا ان کے اندر ایک وہ جو ہوتا ہے نا ایک کمی سی ہوتی ہے. جیسے ابھی ہم پڑھیں گے کرونک ایمپٹینس ہوتی ہے کہ اندر سے ایک خلا سا ہوتا ہے، ایک ویکیوم سا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے اس کو بھرنے کے لیے کبھی کوئی کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو بہت زیادہ جو ہے نا ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کرتے رہتے ہیں. تو ان کے اندر جو ہے نا آئیڈینٹی ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو اندر سے اپنے آپ کو اسٹرانگ فیل نہیں کرتے ہیں اور کنفیوز رہتے ہیں کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا پسند ہے. تو بہت کنفیوژن ہوتی ہے ان کو. پھر جو ہے ان کے اندر امپلسیوٹی ہوتی ہے. ایک دم کوئی دماغ میں خیال آتا ہے تو بس ان کو یہ کر کے دینا ہے. یہ اور بھی چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے ہم نے بائی پولر میں بھی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بائی پولر ایک ڈفرینٹ چیز ہے، اس کو اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا. یہ پرسنالٹی ہے. بائی پولر جو ہوتا ہے وہ موڈ ڈس آرڈر ہوتا ہے، وہ ہم علیحدہ اس پہ بات کریں گے. تو بارڈر لائن میں کیا ہوتا ہے کہ امپلسیوٹی آتی ہے اور پھر یہ جو ہے نا کبھی اوور اسپینڈنگ کر جاتے ہیں، بہت زیادہ خرچہ کر جاتے ہیں اور کئی دفعہ ڈرگ ابیوز بھی کر دیتے ہیں، کوئی ڈرگس میں پڑ جاتے ہیں. یا پھر یہ کہ وہ جو ہے ڈرائیونگ جو ہے وہ غلط کر سکتے ہیں، ریکلیس ڈرائیونگ بھی کر دیتے ہیں. کئی دفعہ بہت ہی ڈینجرس ڈرائیونگ کرتے ہیں. تو یہ ان کے اندر امپلسیوٹی بھی ہوتی ہے. کبھی غصہ آیا، کچھ ہوا تو بہت ہی، یا دماغ میں خیال آ گئے، فطور جیسے کہتے ہیں آ گیا، تو بہت زیادہ جو ہے نا الٹی سیدھی حرکتیں کر سکتے ہیں
اور بہت زیادہ جو ہے نا پیسہ بھی خرچ کر سکتے ہیں. اتنا پیسہ ہے نہیں لیکن یہ کہ بہت زیادہ جو ہے وہ خرچ کر دیتے ہیں، اپنی جیسے نا چادر سے باہر نکل جاتے ہیں بہت زیادہ، سوچتے نہیں ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. پھر کبھی کبھی یہ جو ہے سوئسائڈل جو ہے نا یا سیلف ہارم بھی کر سکتے ہیں. جب آرگومنٹ ہوئی ہے اور ان کو پھر یہ خوف ہوتا ہے کہ اوہ مجھے چھوڑ نہ جائے مجھے تو پھر اس کی ہمدردی لینے کے لیے تو یہ کہ یہ ایسی اٹیمپٹس بھی کر سکتے ہیں کہ چھری نکال کے کھڑے ہو جائیں گے کہ میں چاقو مار لوں گی یا مار لوں گا، یا میں بہت زیادہ ڈرگز لے لوں گی، اپنے آپ کو ہارم کر دوں گی. تو ٹینشن لینے کے لیے وہ سوئسائڈل اٹیمپٹس بھی کر سکتے ہیں، یا اس طرح کا بھی وہ کر سکتے ہیں کہ کہیں یہ مجھے چھوڑ نہ دے. فیئر آف ابینڈنمنٹ کو اوور کم کرنے کے لیے وہ سوئسائڈل اٹیمپٹ بھی کر سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. پھر ان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، چھٹی چیز ہے کہ ایموشنل انسٹیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سیم 1 گھنٹے ہی میں بھی آپ دیکھ لو گے، کبھی تو بہت سیڈ ہو گئے ہیں، کبھی اریٹیبل ہو گئے ہیں، غصہ آ گیا ہے، کبھی جو ہے بہت ان کو انگزائٹی شروع ہو گئی ہے، اور کبھی ہیپی ہو گئے ہیں. تو آپ ان کے پورے دن میں جو ہے نا ان کے موڈز ہی دیکھتے رہتے ہیں. جو لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ ایک طرح سے خوفزدہ بھی ہوتے ہیں. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ واکنگ آن ایگ شیلز، کہ پتہ نہیں اب ان کا موڈ کیسا ہو جائے، تو ابھی کسی بات پہ غصہ کر جائیں. جیسے ایک سائیکالوجسٹ نے یہ بھی کہا کہ ان کی بہت تھن سکن ہوتی ہے، بہت پتلی سکن ہوتی ہے، کہ یعنی کہ یہ ہر چیز کو بہت زیادہ ایکسٹریم کے اوپر محسوس کرتے ہیں اور پھر ریئیکٹ بھی کرتے ہیں اسی طرح سے. کہ یعنی کہ چھوٹی سی بات کو ایک عام بندہ اس کو اگنور بھی کر دے گا، لیکن ان کو چھوٹی سی بات بھی بادر کر جاتی ہے اور وہ سیڈ ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی بات پہ اریٹیبل ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں اور انگزائٹی بھی لے جاتے ہیں. تو یہ ایموشنلی انسٹیبل ہوتے ہیں. پھر اسی طرح جو ہے کہ کرونک ایمپٹینس، میں نے پہلے بھی بات کی کہ کیونکہ ان کے اندر ایک خلاصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی اگر پیرنٹنگ میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا پھر کوئی ان کے جینس میں یہ بات تھی، انوائرمنٹ ایسا ملا تھا، تو ان کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، ایک ویکیوم ہوتا ہے، جس کو فل کرنے کے لیے یہ جو ہے نا پھر عجیب عجیب حرکتیں بھی کرتے ہیں، فیشنز عجیب کر لیتے ہیں، اٹھ پٹانگ کر لیتے ہیں، اور یہ کہ یا کبھی اسپینڈنگ کر لیتے ہیں، امپلسیوٹی شو کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اپنی کرونک ایمپٹینس کی وجہ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر 8ویں بات کیا ہے کہ ان اپروپریٹ جو ہے نا انٹینس اینگر ہوتا ہے. تو ان کے غصے کے جو آتے ہیں نا، آؤٹ برسٹ آتے ہیں نا، وہ بہت ہی زیادہ نا انٹینس ہوتے ہیں، بہت ہی ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. پھر یہ نا کہ پھر ان کو افسوس بھی ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بہت غصہ کر جاتے ہیں پھر وہ نیچے بھی آ جاتا ہے، اور پھر ان کو ڈر بھی لگتا ہے کہ اب یہ بندہ مجھے چھوڑ نہ دے. تو یہ ہے کہ لیکن جب غصہ آتا ہے تو بس بے انتہا آ جاتا ہے، ان سے کنٹرول نہیں ہوتا ہے، بہت انٹینس آتا ہے، اور کئی دفعہ بہت چھوٹی بات پہ آتا ہے. آپ سوچتے ہیں یار یہ غصے والی بات تو نہیں تھی، ان کو کیوں اتنا غصہ آ گیا؟ کوئی ایسی بھی بات نہیں تھی کہ اتنا ایکسٹریم بیہیویئر انہوں نے شو کر دیا ہے. تو جو ان اپروپریٹ اینگر آؤٹ برسٹ آتے ہیں نا، تو یہ ان کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں. آخری 9ویں چیز جو ہے نا کہ یہ پیرانوئے بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ شک بہت کرتے ہیں. ان کو جو ہے نا شک ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ کہ مے بی میرا پارٹنر مجھے چیٹ کر رہا ہے، یا تو یا مجھے چھوڑ دے گا، یا اس طرح سے. تو شک کی مزاج بھی ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ ڈسوسیشن بھی کئی دفعہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ کبھی کبھی تو ان کو بالکل ایسے لگتا ہے کہ کوئی خواب میں رہ رہے ہیں. یہ بہت ریئر ہے، یہ چیز بہت کامن نہیں ہے. تو یعنی کہ خواب لائک اس میں زندگی گزار رہے ہیں، کسی اور کی زندگی گزار رہے ہیں. تو ڈسوسیشن جو ہے وہ بہت کامن نہیں ہے. زیادہ کامن ان میں یہی ہے، فیئر آف ابینڈنمنٹ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے بندہ ان کو چھوڑ دے گا. پھر دوسرا ان کے اندر جو ریلیشن شپس جو انسٹیبل ہوتے ہیں، ان کو بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہوتی ہے، یا تو کوئی فرشتہ ہے یا کوئی شیطان ہے. ان کا گرے ایریا میں بات نہیں کرتے ہیں، تو سپلٹ کرتے ہیں. یہ بہت کامن ہے ان میں کہ کسی کو آل اینڈ نن اس میں کہتے ہیں، تو کسی کو بہت ہیرو بنا دیتے ہیں اور کبھی اس کو زیرو بنا دیتے ہیں. سیم ہی شخص کو پیار بھی کر رہے ہوتے ہیں، نفرت بھی کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح ان کے اندر جو ہے وہ امپلسیوٹی ہوتی ہے، ایموشنل انسٹیبلٹی، موڈ سوئنگز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے. پھر اسی طرح ان کے اندر کچھ چیزیں جو میں نے یہاں پہ نہیں لکھی ہیں، لائک لائنگ، جھوٹ آرام سے بول لیتے ہیں. جھوٹ بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور جیسے اس میں نارسسسٹک پرسنالٹی میں ہم نے کیا نا، جیسے گرینڈیوسٹی بھی ہوتی ہے، تو ان کے اندر بھی اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، وہ چیزیں اوور لیپنگ بھی ہوتی ہے. تو ان پرسنالٹیز میں نا کئی تو اوور لیپنگ بھی ہوتی ہے، کہ کبھی جو ہے نا اپنے آپ کو اونچا سمجھنا جو نارسسسٹ میں ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے آرام سے کہانیاں بنا لینا، اور پھر یہ سب چیزیں اوور لیپ کرتی ہیں.
اب یہ ہے اس کا جو ہے اب ٹریٹمنٹ ہم کیا کریں کہ ان کو جو ہے نا سب سے اچھا ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈائلیکٹیکل جو بیہیویئر تھیراپی ہے، تو بات کر کے جو ہے نا ان کو ایکسپلین کیا جائے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے. اور اس وقت تھیراپی ضروری ہو جاتی ہے اگر یا تو ان کے ریلیشن شپس گھر میں ہر وقت ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، ہر وقت ایک عذاب بنا ہوا ہے گھر میں، تو اس وقت ان کو تھیراپی کی ضرورت ہے. اور یا پھر یہ کہ اگر جاب نہیں سنبھالی جا رہی ہے، اتنا غصہ آ رہا ہے کہ جاب اور ہر بندے کے ساتھ ان کے ریلیشن شپ پرابلمز آ رہے ہیں، تو پھر ان کو تھیراپی کے لیے کنونس کرنا چاہیے. یوزلی تو یہ لوگ نہیں مانتے تھیراپی پہ جانے کے لیے، ان کو یہی لگتا ہے کہ دنیا خراب ہے، لوگ جو ہے غصہ دلاتے ہیں، ان کے اندر پرابلم ہے، میرے میں پرابلم نہیں ہے، لوگ ہی ایسے ہیں. لیکن اگر کوئی کنونس ہو جائے کہ ہاں بھئی گھر میں بھی مسئلے ہیں، جاب پہ بھی مسئلے ہیں، دوستوں کے ساتھ بھی مسئلے ہیں، تو پھر وہ اگر سمجھ جائے اور پھر اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے چلا جائے، تو پھر یہ کہ ان کو بہت اچھا جو ہے نا ریگولر ایک تھیراپی ہو جائے، اپنے ایک تھیراپسٹ کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ بن جائے. اول تو اس کو بھی برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی جو ہے نا ان کی نہیں بنتی ہے. کبھی ایک دن تو اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اگلے دن اس کو برا سمجھتے ہیں. لیکن اینی وے تھیراپسٹ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ جو ہے ان کے موڈ سوئنگ جیسے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو بہت اچھا تھیراپسٹ تو اچھے سے ہینڈل کر لے گا. تو ان کو ورک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، DBT. اور پھر اسی طرح ان کو یوگا، میڈیٹیشن، ہمارے پاس نماز ہے، اپنے اوپر دم کریں، یہ سوچیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے نا غصہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے، وسوسے مجھے شیطان کی طرف سے آتے ہیں. اپنے اوپر سورۃ فلق اور ناس پڑھ کے جو ہے وہ دم کیا کریں. اور وہ جو ہے اپنے زیادہ بات ہو تو موڈ سٹیبلائزرز بھی لے سکتے ہیں. موڈ سٹیبلائزر جو ہے ان کے موڈ کو جو ہے وہ سٹیبل رکھے گا. اور ان سب چیزوں کے ساتھ جو اس کی اچھا سا اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اور یہ کہ خاص طور پہ جو ان کے پارٹنرز ہیں ان کو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ دیکھو یہ جو ہے نا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اور یہ اتنے آرام سے چینج نہیں ہو سکتا. اویئرنیس ہو تو بندہ ہینڈل کر سکتا ہے، تو وہ بھی اگنور کر دے کہ چلو ٹھیک ہے، اس کو اس وقت موڈ سوئنگ آیا ہے کیونکہ اس کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے، اتنی بڑی بات نہیں تھی جو اس نے اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے، محسوس کیا ہے. جب پارٹنر کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ لوگ زیادہ محسوس کرتے ہیں چیزیں، تو پھر آرام سے بیٹھ کے ان کو بعد میں اس وقت غصے میں تو نہیں، بعد میں سمجھا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہے نا آپ نے اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کیا، لیکن اتنی بڑی بات نہیں تھی. لیکن بہرحال پارٹنر جو وہ اس کا سائیکالوجسٹ تو نہیں بن سکتا، اس کا تھیراپسٹ تو نہیں بن سکتا. تو اگر ریگولر تھوڑے سے سیشنز لے لیے جائیں، اور تو پھر یہ کہ زندگی آسان ہو سکتی ہے. ان کی اپنی بھی اپنے اندر بھی جو ایک ایمٹینس ہے اور ایک خلا ہے وہ بھی بھر جائے گا جب ان کو اویئرنیس آ جائے گی. اور اس طرح ارد گرد جو ہیں ان کے بچے، ان کی فیملی، ان کا اسپاؤس، ان کے فرینڈز، سب کے ساتھ ان کی ڈیلنگ جو ہے وہ آسان ہو جائے گی، جاب کرنا بھی آسان ہو جائے گا. تو چلیں اس پہ تھوڑی سی انشاءاللہ میں اور بھی ڈیٹیل میں سپلٹنگ وغیرہ پہ بناؤں گی ویڈیو انشاءاللہ. تو آئی ہوپ آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو، اور آپ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کسی کو جانتے ہیں جس کو یہ ہے، یا آپ کے اپنے اندر یہ چیزیں ہیں، تو آپ جو ہے اس کے اوپر کام کریں. تو انشاءاللہ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. تو چلیں نیکسٹ ویڈیو تک، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.